السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق، اور ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے اعتکاف کے فضائل اور مسائل اور عملی زندگی پر اعتکاف کے مثبت اثرات۔ مفتی صاحب، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور ہماری درخواست کو قبول فرمایا۔ میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اعتکاف ہے، اعتکاف کے فضائل، اس کے احکامات، عملی زندگی پر اعتکاف کے جو مثبت اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ آپ کی طرف سے پیغام دلوانا چاہیں گے کہ بذات خود اعتکاف شرعی تناظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ کے تناظر میں اعتکاف کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کی اہمیت یہ ہے کہ نزول وحی سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی ہیں، ان عبادات میں سے جو نمایاں عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نزول وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو چیز آئی ہے، مثبت ایک تبدیلی، وہ یہ ہے کہ حبب الیہ الخلا، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی تھی، اور اس کا اثر تھا کہ آبادی سے ہٹ کے ایک پہاڑ پہ ایک غار تھی جہاں تک عام آدمی بآسانی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے تھے اور اللہ کی یاد میں لگتے تھے، اور یہ عبادت جو ہے یہ فکری عبادت ہے، یعنی اس میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک وہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے فکر میں تنہائی میں بیٹھ کے مصروف رہا کرتے تھے۔ جب وحی نازل ہوئی اس کے بعد پھر خلوت کا یہ انداز، اعتکاف کا یہ انداز، یہ تبدیل ہو گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلوت کا انداز اختیار فرمایا وہ میرے مطالعے کی حد تک وہ 3 نوعیت کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کی آپ نے پابندی فرمائی ہے، اور اس حد تک پابندی فرمائی ہے کہ 1 سال اعتکاف نہیں فرما سکے تھے تو آئندہ سال 20 دن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اور دوسری خلوت کا اندازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یومیہ تھا، وہ رات کی لیلۃ قیام اللیل اور تہجد کی شکل میں ایک خلوت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت مع اللہ، خلوت اکیلی مقصود نہیں ہوتی، خلوت کے ساتھ اللہ کے ساتھ انسان جڑے تو وہ مقصود ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہو، باتیں ہوں، سوچ ہو۔ تو یہ معمول یومیہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ اور تیسرا جو خلوت ہے وہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ پچھلی امتوں نے رہبانیت اختیار کی ہے تو کیا ہمیں بھی اس کی اجازت ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، کہ میری امت کا جو ترحب ہے نا، رہبانیت ہے، وہ اس حد تک ہے کہ نماز کے انتظار میں مسجد میں پہلے سے جا کے بیٹھ جایا کریں، بس اتنا مختصر وقت کے لیے۔ یہ بھی خلوت مع اللہ ہے۔ اور اعتکاف کے مقاصد بہت سارے ہیں، لیکن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور جب عشرہ پورا ہو گیا تو صحابہ سے فرمایا کہ جو ساتھ اعتکاف فرما رہے تھے کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ اعتکاف کیا تھا، لیکن رمضان کی پہلی 10 راتوں میں نہیں ہے، تو اس لیے اب جس نے اعتکاف میرے ساتھ کرنا ہو مزید تو وہ اگلی 10 راتوں کا کرے۔ پھر درمیان کی 10 راتوں کا آپ نے اعتکاف فرمایا، اور اس کے آخر میں بھی فرمایا کہ دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ پھر تیسرے عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگر کوئی اور عبادت نہ بھی کر سکے تو یہ اعتکاف جب شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کے چاند نظر آنے تک مسلسل یہ وقت جو ہے یہ اعتکاف کے اندر گزرتا ہے، اس کا عبادت کے اندر گزرتا ہے۔ تو جو رات بھی لیلۃ القدر ہوگی تو ایک عبادت تو اس کی اول سے لے کے آخر تک پوری رات ہوگی۔ تو اس طریقے سے، اور اس لیلۃ القدر کی تلاش میں آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ انسان
جب اعتکاف میں ہے تو اس کو کوئی کام کاج نہیں ہے، تو دن کو زیادہ آرام کر لے تو رات کو جاگنا اور عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے جو امکانات ہیں وہ طاق راتوں میں لویند رکھیں، اس لیے ایک رات آدمی سوئے، دن کو بھی آرام کرے، اور اس طریقے سے اگر وہ طاق راتوں کے اندر جاگتا ہے تو جاگ کے عبادت کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آسانی سے وہ لیلۃ القدر میں زیادہ عبادت بھی کر سکتا ہے، یعنی اور کوئی نہ بھی کرے تب بھی اس کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اعتکاف میں آنے کے بعد پھر اس کو دعا کا، توجہ الی اللہ کا جو اور خلوت مع اللہ کا جو موقع ہے، اور اس کا عاشقانہ پہلو اعتکاف کا یہ ہے کہ ڈھونڈتا ہوں پھر فرصت کے رات دن کہ بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، تو اللہ کا تصور کر کے میں بیٹھا رہوں، اس کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کروں، اعتکاف میں یہ مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے اندر فوائد ہیں۔ ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ ایک بنیادی ایک عبادت ہے، اور وہ بذات خود بھی عبادت ہے، اور اس کے آگے پھر فوائد بھی بے شمار ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کا مسجد سے دل لگ جائے۔ تو جب انسان 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو وہ مسجد سے مانوس ہو جاتا ہے، مسجد سے پھر اس کا دل لگ جاتا ہے، اور جب مسجد سے دل لگ جاتا ہے تو وہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ اور مسجد سے دل لگ جانا یہ ان 7 عبادات میں سے ہے جن عبادات پہ اللہ تعالیٰ جن عبادات میں سے کوئی ایک بھی اختیار کر لے تو حق تعالیٰ شانہ اس پہ عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ جی